بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز دینی اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے۔ اگر یہ درگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو دوسری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو دوسرے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ جس طرح انسان اگر دن رات میں 5 دفعہ نہر میں نہائے دھوئے تو اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح 5 وقتہ نماز بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اور بہتر ہے کہ انسان نماز اول وقت میں پڑھے۔ جو شخص نماز کو معمولی اور غیر اہم سمجھے وہ اس شخص کی مانند ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت نہ دے اور اسے معمولی چیز سمجھے وہ عذاب آخرت کا مستحق ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لیکن رکوع اور سجود مکمل طور پر بجا نہ لایا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اس حالت میں مر جائے جبکہ اس کے نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے تو یہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا۔ بس انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھے اور نماز کی حالت میں خدا کی یاد میں رہے اور خشوع و خضوع اور سنجیدگی سے نماز پڑھے، اور یہ خیال رکھے کہ کس ہستی سے کلام کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو خداوند عالم کی عظمت اور بزرگی کے مقابلے میں حقیر اور ناچیز سمجھے۔ اگر انسان نماز کے دوران پوری طرح ان باتوں کی طرف متوجہ رہے تو وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسا کہ نماز کی حالت میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے، اور نہ صرف ان گناہوں کو جو نماز قبول ہونے میں مانع ہوتے ہیں، مثلا حسد، تکبر، غیبت، حرام کھانا، شراب و نشاور چیزیں کھانا پینا اور خمس و زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ترک کرے، بلکہ تمام گناہ ترک کر دے۔ اور اسی طرح بہتر ہے کہ جو کام نماز کا ثواب گھٹاتے ہیں وہ نہ کرے، مثلا اونگنے کی حالت میں یا پیشاب روک کر نماز کے لیے نہ کھڑا ہو، اور نماز کے موقع پر آسمان کی جانب نہ دیکھے، اور وہ کام کرے جو نماز کا ثواب بڑھاتے ہیں، مثلا عقیق کی انگوٹھی اور پاکیزہ لباس پہنے، کنگھی اور مسواک کرے، نیز خوشبو لگائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن مقامات پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کے سبب اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام روئے زمین کو پاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دیا گیا ہے، اور میری امت میں سے جو شخص کہیں بھی نماز کا وقت پائے وہی نماز پڑھ لے۔ روایت صحیح بخاری۔ بعض مواقع پر حکمت اور بعض مقامات پر نماز کے تقدس کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 کوڑے خانہ، نمبر 2 ذبح خانہ، نمبر 3 قبرستان، نمبر 4 عام گزرگاہ یعنی شارع عام، نمبر 5 حمام، نمبر 6 مواشی خانہ، اور نمبر 7 بیت اللہ کی چھت۔ روایت سنن ترمذی۔ ان میں سے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے ممانعت کا سبب بیت اللہ کا ادب و احترام ہے۔ شارع عام پر نماز پڑھنے کی ممانعت کا سبب عام لوگوں کے لیے دشواری پیدا ہو جانا اور لوگوں کے آنے جانے کے حق یعنی حق کے مرور میں رکاوٹ بننا ہے۔ قبرستان میں اگر قبر کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے یعنی مقام سجدہ کے آگے قبر ہو تو بت پرستی سے مشابہت کی بنا پر حرام ہے، اور باقی مقامات پر ناپاکی کا احتمال ہے، اور وہاں پر نماز پڑھنا نماز کی تقدیس کے منافی ہے۔ اسی طرح کفار کے معبد اور ان جگہوں پر جہاں عذاب نازل کیا گیا نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب الصلاۃ فی المواضع الخسف والعذاب، یعنی جس جگہ دھنسایا گیا ہو اور عذاب کی جگہ نماز پڑھنا، اس کے تحت تعلیق ذکر فرمائی۔ نمبر 1 ترجمہ، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بابل کی دھنسی ہوئی جگہ میں نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا۔ روایت صحیح بخاری۔ نمبر 2 ترجمہ، حجر بن انبس حضرمی بیان کرتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہروان کی طرف نکلے، یہاں تک کہ بابل پہنچے تو نماز عصر کا وقت آ گیا۔
ہم نے کہا نماز پڑھیے، آپ خاموش رہے۔ پھر ہم نے کہا نماز پڑھیے، آپ خاموش رہے۔ جب آپ اس جگہ سے نکل گئے تو آپ نے نماز پڑھی اور فرمایا میں اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا جسے 3 بار زمین میں دھنسایا گیا۔ باروایت مصنف ابن ابی شیبہ۔ نمبر 3 ترجمہ۔ عبداللہ بن ابی المحل بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیتے تھے جسے دھنسایا گیا ہو۔ باروایت مصنف ابن ابی شیبہ۔ نمبر 4 ترجمہ۔ ابن ابی المحل بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بابل کی جانب سے گزرے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی۔ باروایت مصنف ابن ابی شیبہ۔ علامہ ابن عابدین شامی نے باب مطلب تکرہ الصلاۃ فی الکنیسہ قائم کیا، اس کے تحت لکھتے ہیں ترجمہ۔ اس تعلیل سے کہ یہ شیطان کا محل ہے، کفار کی عبادت گاہوں میں نماز کی کراہت اخذ کی جاتی ہے کیونکہ یہ شیطان کی پناہ گاہیں ہیں، جیسا کہ شوافع نے اس کی تصریح کی ہے اور علماء نے ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمارے نزدیک اخذ کیا جاتا ہے۔ البحر میں کتاب الدعوہ میں کنز کے قول کے تحت تتار خانیہ میں ہے مسلمان کے لیے بیعہ اور کنیسہ میں دخول مکروہ ہے۔ یہ اس لیے مکروہ ہے کہ یہ شیاطین کے جمع ہونے کی جگہ ہیں، اس حیثیت سے نہیں کہ اس کے لیے دخول کا حق نہیں ہے۔ البحر میں فرمایا گیا ظاہر یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے کیونکہ جب مطلق بولا جائے تو فقہا اس سے مکروہ تحریمی مراد لیتے ہیں۔ میں نے اس مسلمان کو تعزیر لگانے کا حکم دیا جو یہود کے ساتھ ہمیشہ کنیسہ میں جاتا ہے۔ جب دخول حرام ہے تو نماز بدرجہ اولا حرام ہوگی، اس سے اس کی جہالت ظاہر ہوگی۔ جو نماز کی خاطر کفار کے معبد میں داخل ہوتا ہے۔ باہوالا حاشیہ ابن عابدین شامی۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر نصارہ کے مذہبی رہنماؤں نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیسہ میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، مگر آپ نے وہاں نماز پڑھنا پسند نہ کیا اور دوسری جگہ جا کر نماز پڑھی تاکہ بعد میں لوگ اسے نظیر نہ بنا لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، نمبر 1 جن مقامات پر ماضی کی اقوام پر عذاب آیا وہ مقامات نشان عبرت ہیں، وہاں ان اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کی جائے اور نہ بلا ضرورت رکا جائے اور نہ عبادت کی جائے۔ نمبر 2 یہودیوں کی عبادت گاہ بیعہ و کنیسہ میں عبادت نہ کی جائے کیونکہ بالعموم وہ ناپاک ہوتے ہیں، وہاں شراب پی جاتی ہے، وہاں مجسمے اور تصاویر بھی ہوتی ہیں اور ایسی جگہ نماز پڑھنا منع ہے۔ یورپ اور امریکہ میں مسلمان چرچ خرید کر اسے پاک صاف کر کے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں رد و بدل کر کے مسجد یا جائے نماز بنا لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح چرچ کے کسی ہال کو کرائے پر لے لیتے ہیں اور وہ مسلمانوں ہی کے لیے استعمال میں رہتا ہے، اسے اپنی ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے کیونکہ اس میں اگر تصاویر اور مجسمے وغیرہ ہوں تو ہٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے وقت بیت اللہ کو کفار مکہ کے دور کی تصاویر اور مجسموں سے پاک کر دیا تھا۔ نمبر 3 اگر یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں میں قبلہ رخ یا چھت پر یا دائیں بائیں بدستور مجسمے اور تصاویر ہوں تو وہاں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر پڑھ لی ہو تو نماز ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری عبادت اور نمازیں اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔